جب صدام نے دعویٰ کیا نا کہ نہیں میں سید ہوں تو لوگوں نے کہا بھی شجرے تلاش کرو. جب صدرہ اس کو دیکھا تو جا کے اس کا مروان سے ذکر ہوا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. جانے گرامی بعض اوقات انسان کیسے گناہ کرتا ہے, آل محمد کو کتنا بغض و کینہ رکھتا ہے کہ نسلوں میں وہ بغض و کینہ منتقل ہوتا ہے. جانے گرامی اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک اکثر میں جاتا ہوں نا بعض تو کہتے ہیں کہ اس خاندان کی یہ خصوصیت ہے, یعنی خاندان کی پورے خاندان کی خصوصیت ہے. ان کا ہر فرد یہ مثال کے طور پہ مزاجن متوازے ہے, منکسر مزاج. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لوگ ہیں میرے ساتھ سننے میں آتا ہے کہتے ہیں اس خاندان کے سارے لوگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہیں, خوش مزاج ہیں. ایسا کہ ہمیں کسی ایک بزرگ نے وہ نیکی اپنائی ہوتی ہے کہ اللہ پوری نسل میں خون میں منتقل کر سکتا ہے. تو کوئی ایسی اپنے اندر صفت پیدا کیجئے کہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. ایک ایسی آپ کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے آئندہ لکھا جائے تاریخ ہے ان میں یہ خوبی تھی تو منتقل ہو آپ سے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. میں ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں, سارے افراد کی توجہ میرے ساتھ. اگر کوئی کہے کہ نہیں نسلوں میں کیسے منتقل ہو سکتی ہے, سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ آپ کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. یہ بچے کہتے ہیں باپ کے اندر غصہ تھا بچے میں آ گیا. توجہ رکھیے گا. جناب امیر سے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے یہ ہم انسانوں کے اندر جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کا تمہ زیادہ پیدا ہو جاتا. نہیں مجھے معلوم, میں آپ کو منع کرتا ہوں بھائی آج رات میری مجلس میں سوچئے گا. آپ پوری رات سو نہیں پائیں گے یہی سوچتے رہے مجلس کیوں نہ سوچوں. آپ کا پورا ذہن میری مجلس ہی میں رہے گا اگر میں منع کر دوں. پتہ نہیں توجہ ہے, منع نہیں کروں گا. یعنی انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے انسان زیادہ اس کے متعلق سوچتا ہے. یا علی ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا الانسان حریص علی ما منع. انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کا حرص پیدا ہو جاتا ہے, اس کی گریڈ پیدا ہو جاتی ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ یہ آدم جناب آدم سے پوری نسل میں آیا. یہ توجہ, کہ یہ جناب آدم سے پوری نسل میں آیا. اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جانا, اس پودے کے قریب نہ جانا. بار بار وہیں جاتے تھے, کیوں نہ جاؤ؟ جب پودے یعنی وہاں پہ کھاتے نہیں تھے, فوراً نہیں کھایا تھا, بار بار پاس سے گزرتے تھے. بات کیا اللہ نے منع کیوں کیا؟ کہ جناب آدم میں وہ حص جو تھی پوری نسل میں منتقل ہوئی. عزیزان گرامی ایک نیکی ایک برائی پوری نسل میں منتقل ہوتی ہے. تو کوئی ایک نیکی پیدا کیجئے جو نسلوں میں جائے, ان نسلوں کی نیکیاں آپ میں آئیں گی, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے, ہم نے اپنے خاندان میں تو سنا ہے مثال کے طور پہ کہا کہ یہ بڑے عزادار بچے ہیں, کبھی ان کی ماں ایسی تھی. پتہ نہیں ہے یا نہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے, ان کی ماں ایسی تھی ہاتھ کا مجلس میں انگلی پکڑ کے بچوں کو سب سے آگے بٹھاتی تھی, بچوں میں منتقل ہو گئی تھی. اور پھر وہ بچوں ہی میں نہیں رہتی, وہ بچے اپنے بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں. ماں چلی گئی, ان پڑھ تھی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی, انگوٹھا لگاتی تھی, دستخط نہیں آتے تھے, لیکن پوری نسل کی مجلسوں کا ثواب لے گئی. کوئی ایک اچھی عادت پیدا کر لیجئے جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہے, اور وہ نسلوں کا ثواب آپ کو منتقل ہوتا رہے گا. وہ نیکیاں اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. راوی اہل سنت کے راوی بہت بڑے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے نکلے, احرام باندھے, اور مسجد شجرہ میں احرام باندھنے کے بعد نکل گئے مکے حج کے لیے. تو کہا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بی بی ہیں, پانی ختم ہو گیا راستے میں, گرمی مکے کی گرمی یا اس پورے حجاز مقدس کی. جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خاتون ناقہ پہ سوار ہیں, اونٹنی پہ, اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ پروردگارا, نہ تو نے مکے پہنچایا نہ مدینے ہی رہنے دیا. پتہ نہیں توجہ ہے, ان کا دعا مانگنے کا انداز سارا قافلہ رک گیا کہ یہ اللہ سے لڑ رہی ہے. کہ پروردگارا نہ تو نے مکے, بوڑھی خاتون تھی, کہ نہ تو نے مکے پہنچایا نہ مدینے ہی میں رہنے دیا, اگر تو نے راستے ہی میں مارنے تھا تو مدینے میں رہنے دیتا. اب لوگ کہنے لگے تعجب کریں, خدا سے لڑ رہی ہے, احرام باندھ رکھا ہے. تو کہا کہ پروردگارا اگر تو نے راستے میں پیاسا ہی مارنا تھا تو مجھے مدینے میں رہنے دیتا. اب تجھے واسطہ ہو میری نانی کا, یا تو پانی پہنچا دے یا مکے پہنچا دے. کیا سارے کا سارا مجمع دیکھ رہا تھا, گنہگار خود بھی ہو رہی ہے, ہمیں بھی گنہگار کر رہی ہے. کبھی سبھی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دیکھا ایک دل
ایک ڈول پانی کا نازل ہوا اسی کے پاس اس نے خود بھی پانی پیا, سارے مجمع کا پانی پلا. اب سب نے پوچھا کون ہے, کہ ابھی جرات نہ کرو, غضبناک ہے. کب مکے پہنچے تو وہ راوی کہتا ہے, سنت کا راوی کا, میں نے جا کے پوچھا کہ آپ نے کس کا واسطہ دیا, نانی کون ہے آپ کی؟ کہ میرا نام مسکا, میری نانی کا نام تھا فضہ. کہ وہ جناب سیدہ کی کنیسی, ہمارے خاندان میں عادت ہے جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنی نانی کی خدمت کا واسطہ دیتے ہیں. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری نانی نے کیونکہ خدمت کی ہے جناب سیدہ کی, ان کی کنیز تھی, ممکن ہی نہیں ہے اس خدمت کا واسطہ دے دعا قبول نہ ہو. بات پہنچی ہے جانے کے بعد بعض اوقات نیکی ایک کی ہوتی ہے, ساری نسلیں ثواب پاتی. ایک جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, صحابی رسول ہیں. اللہ بعض اوقات اتنا پسند کرتا ہے کسی کے فعل کو, جن سے حدیث قضا کی روایت ہے کہ نسلوں میں کبھی کوئی شیخ مرتضی انصاری بنتا, انہی کی نسل سے شیخ مرتضی, شیخ اعظم انصاری حضرت جابر. کوئی حضرت مالک اشتر ہوتا, اللہ انہی کی نسلوں کے اندر پورا خاندان کاشف الغطا بھیج دیتا. جعفر کبیر, شیخ جعفر کاشف الغطا حضرت مالک اشتر کی نسل. یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں کاشف الغطا کے نام سے, سب ان کی نسل سے ہیں. توجہ, بعض اوقات نیکی ایک کی ہوتی ہے لیکن پوری نسلوں میں کوئی نہ کوئی خوبی باقی رہ جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ آج تک بنی اسد اربعین اور عاشورہ کے سارے جلوسوں میں پیش قدمی کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ایک حبیب گزرے ہے, پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. کوئی ایک حبیب ابن مظاہر اتنا عاشق حسین کہ بڑھاپے میں بھی جان قربان کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں. جانے گرامی یہ ایک ایک نیکی ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے. میں دوبارہ تاکید کروں گا, ایک اپنے اندر ایسی نیکی پیدا کیجئے کہ نسلیں بتائیں کوئی ایسا نیک گزرا تھا, کہ ان کی نیکیاں آج تک نسلوں میں باقی ہیں. میں جانے گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صرف تاریخی واقعہ پیش کر دوں, اس کے بعد چند جملے مسائل سننا چاہیں گے اگر. جانے گرامی بعض اوقات ایک نیکی ہوتی ہے, کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضرات آل محمد اس کی نیکی کو پسند کر لیتے اور پھر اتنا نوازتے ہیں کہ پوری نسلیں. ہمارے استاد نے اس بات کو نقل کیا تھا کہ میدان احد میں پیغمبر اسلام نے کہا ہم جا رہے ہیں, بدر میں یا احد میں, بدر میں ظاہرا حضرت حنظلہ صحابی رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں, رات میں نکل رہے تھے. کہا میری آج ہی شادی ہوئی ہے. نام ہے صحابی رسول کا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, سنے کے نام آپ نے ماشاءاللہ. تو کہا کہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے, میں جہاد سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا, کہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, کیونکہ ابھی شادی ہوئی ہے, آج رات اپنے گھر پہ رہو, زوجہ کے پاس رہو, صبح فجر کے بعد نکل آنا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے مجھے رہنے دیجیے. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں آج رات رک جاؤ, اور انہوں نے کہا نہیں میں آنا چاہتا ہوں. کہا نہیں آج رات رک جاؤ. رات میں رک گئے اور فوراً صبح پہنچ گئے. اب پرانا زمانہ تھا, گھروں کے اندر کوئی ٹیپ وغیرہ تو تھے نہیں, بغیر غسل کے پہنچے. پیغمبر اسلام نے جہاد میں جانے دیا, شہید ہو گئے. تو پیغمبر بار بار دیکھ رہے ہیں, کیا بات ہے یا رسول خدا, آپ جنگ کے بعد آسمان پہ بہت دیکھ رہے ہیں. کہا ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. کم ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں, وہ غسل کے بغیر آئے تھے. تو کہا یہ شہید ہے, شہید پاک ہے, اس کا کفن غسل نہیں ہے. تو کہا کہ کفن ویسے دفنایا, لیکن ملائکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روح کو غسل دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہمارے استاد یہ میں نے پڑھا البتہ فروغ بدیعت میں حضرت جعفر اور علماء نے بھی لکھا ہے, واقعہ موجود ہے. لیکن جو استاد سے بات پیش کرنا چاہتا ہوں, کہا کہ ایک شب رہے اپنی زوجہ کے پاس اور شہید ہو گئے جا کے. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا ان کی شہادت کے بعد. کہا جب اتنی خالص نیت ہو تو وہ جو بیٹا پیدا ہوتا وہ کربلا جا کے شہید ہوتا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, کہا کہ میں عاشق حسین ابن علی, مجھے اللہ مہلت دے گا, میں اپنی جان حسین پہ قربان کروں.